اے سورج تو بھی اللہ کے حکم کا پابند، میں بھی اللہ کا، تو پابند ہے، ٹائم پر نکلے چھپے، لوگوں کو روشنی گرمی پہنچائے، میں پابند ہوں کہ اللہ کا دین آگے پہنچاؤں، دعوت دوں، اور جو رکاوٹ بنتے ہیں ان سے جہاد کرو، رک جا رک جا، پہلے اللہ سے دعا کی تھی، سورج رک جا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سورج رک گیا، پہلے شہر فتح ہوا، جہاد مکمل ہوا، اس کے بعد نبی نے اور اس کے ساتھیوں نے عصر کی نماز پڑھی، پھر سورج چلا۔ جب سے سورج پیدا ہوا کبھی نہیں رکا، کبھی نہیں تھما، سورج رک گیا، کائنات رک گئی، گھڑیاں تھم گئی، وقت رک گئے عصر کی نماز کے لیے اور جہاد کی۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، حفاظت کرو نمازوں کی، خاص طور پر عصر کی نماز کی۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرمان برداری کرنے والے ہو جاؤ، کھڑے ہو، قیام کرو، نماز پڑھو، بڑی توجہ فرمان برداری کے ساتھ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ شروع اسلام میں نمازی سے گفتگو کرنی جائز تھی، جو پیچھے سے آتا تو وہ پوچھتا کہ کون سی رکعت، اب نماز کی کون سی رکعت ہے، دوسری ہے کہ تیسری ہے، پوچھتے تھے اور نماز پڑھنے والا بتاتا تھا۔ لیکن حبشہ کی ہجرت کے بعد جب ہم آئے تو ہم نے بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے، بعد میں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ احکام نازل کرتا رہتا ہے، اب اللہ نے یہ نیا حکم اتارا ہے کہ نماز میں بولنا نہیں ہے، گفتگو نہیں کرنا۔ تو قوموا للہ قانتین کے آنے کے بعد توجہ سے نماز پڑھو، اور جیسے زیری اذان جھکے ایسے دل بھی جھکا ہوا، آنکھیں نیچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز میں آنکھوں اوپر اٹھانا ایسے، جج کے سامنے اوپر ایسے دیکھتا ہے، اپنے افسر کے سامنے اللہ کا بڑا کبیر، پوری دنیا کا خالق مالک رازق پہ پتے پتے پہ کنٹرول کرنے والا، تو نماز پڑھ رہا کے اوپر کر، اللہ کا حوصلہ ہے معاف کر دے تو معاف کر دے، ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ سزا دے تو اس کی سزا یہ کہ اللہ آنکھوں کو لے جائے اندھا کر دے، آنکھیں اونچا، تو ضرورت کیسے اوپر ایسے دیکھ رہا ہے، کپڑے کو ایسے کرتے رہے، ٹی شرٹ میں پہننا ایسے کپڑا ایسے کرو یہ ایسے کرو، وہ کپڑا ٹھیک کرتے تھے، یہ غلط ہے، کون نہیں لائق خانے حاشم کسانے کے ساتھ کھڑے۔ لوگ ہوتے ہیں دو قسم کے، ایک ہوتے ہیں اللہ کے بندے، نماز کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں نماز اللہ کا حکم ہے، پہلے نماز پڑھیں، مہمان آ گئے کوئی بات نہیں، مہمان کو بھی کہتے ہیں آؤ نماز پڑھیں، بعد میں بیٹھیں گے تمہاری ضیافت کریں گے، گاہک آ گیا کوئی بات نہیں، آپ پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر ہم آپ کو سودا دیں گے، کوئی بھی کام ہے وہ نماز کو آگے کریں گے۔ جہاد بھی ہوگا تو کیا کہیں گے کہ ہم تو پہلے نماز پڑھیں گے، جہاد کے اندر ہیں، شہید ہوتے تو ہو جائے، دشمن حملہ کرتا تو کرے، ہم تو نماز پڑھیں گے، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو رعایت دینے کے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا رُكْبَانًا، اے میرے بندو تم نماز پڑھتے تھے توجہ سکون سے، اب جہاد کا موقع ہے، دشمن پر چڑھا ہوا ہے، نہیں اب میں مولا تمہیں رعایت دے دیتا ہوں، اب سواری پیدل حالت میں جیسے بھی ہو سکے اشارے کے ساتھ تم پڑھ لو، ایک رکعت پڑھ لو، میں مولا 4 کا ثواب لکھ دوں، کہنا رہتے اپنے بندوں کو۔ اور کئی ہوتے ہیں بہانے والے، تھوڑی سی بات ہوئی تو نماز گئی میں لیٹ ہو، 2 چھینکیں آ گئی، آج ایسی بیمار ہوں، جیسی نماز پڑھنے نہیں آئی کیونکہ آج ایسی بیمار مہمان آ رہا، روٹی چاول جاؤ پڑھ،
نماز کا نہیں پڑھتا، اور جمعے والے دن شادی رکھنی ہے، ٹھیک جمعے کے ٹائم حاجی صاحب دا ہاتھ دے دے بچے پڑھو 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 لو لو پڑھو پڑھو پڑھو، نماز گئی نماز پڑھنے اور 3 روپے کی پیالی پیچھے کروڑا دی نماز گئی. آج دے لوگ نے بانے اللہ نے انہوں نے جہاد کا بڑا بڑا بانا ہے. وہ جڑے گاہک یا مہمان یا چائے کی پیالی شادی عالم میں مہنگا حرام 2 گھنٹے لوگ اتنے بیٹھتے ہیں، 2 نماز چٹ دیا نے چوڑا دی برکی پیچھے بڑے بڑے نمازیوں کی نمازیں ہوتی. تو جو ایسی باتوں پہ چھوڑو، جہاد تو نماز سے بڑا بڑا بہانا ہے. تو جہاد نماز تو لے کرنے بچے دشمن ہو جا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رعایت دے دی، بھائی آپ جیسے بھی ہو میرے بندوں کو، لیکن تمہاری جان لینا مقصد نہیں ہے. چلو کاروائیوں میں چلو، بھاگو، پیدل سواری، اشارے میں ان کو رعایت دے دی اپنے بندوں کو کہ جڑے ایسا نہ 2 نچھوں کے بعد بہ رہے ہیں آج ایسی بیمار انہوں اگر نماز پڑھنی جہاد اپنی ہے نماز نہیں مانگ پڑھو نماز. ان کو رعایت دی، ان کو کھینچا. ان خفتم فرجالا او رکبانا، نماز معاف نہیں پڑھنی ہوگی. نماز جہاد اپنی جگہ، نماز نہیں معاف. لیکن ان کو عادت نہیں بنانا کہ نہیں فائدہ امن. تو جب تم امن میں ہو جاؤ، جب لڑائی کا موقع نہ ہو، فاذکروا اللہ، پھر اللہ کو یاد کرو، یعنی نماز پڑھو. کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی جو تم نہیں جانتے. پہلے نماز کا تذکرہ ہے، خوف کی حالت میں اجازت دے دی، سواری پیدل حالت میں، اور آگے اللہ نے فرمایا جب امن میں ہو جاؤ تو پھر اللہ کو یاد کرو، یعنی نماز. تو نماز کو اللہ نے ذکر کہا. آپ سن رہے ہیں، پہلے نماز کا ذکر ہے، آگے اللہ نے ذکر کہا. تو نماز کو اللہ نے ذکر کہا. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ذکر کی سب سے اعلیٰ کامل مکمل شکل ذکر کی نماز. جو نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتی ہے، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور جو نماز نہ پڑھتے، نماز نہیں پڑھتی، وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے. نماز کے اندر ذکر ہے، حمد بھی ہے، ثنا بھی ہے، تمجید بھی ہے، بزرگی بھی ہے، بڑائی بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے آگے خشوع خضوع بھی ہے، اور اللہ کی بڑائی کا اعلان بھی ہے، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے. اس کے اندر مدد مانگنا بھی ہے، سوال بھی ہے، دعا بھی ہے، سونا پکارنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان بھی ہے، اپنی بسی کا اقرار بھی ہے. سب سے اعلیٰ کامل مکمل شکل ذکر کی نماز. اللہ کہتا ہے واقعی الصلاۃ علی ذکری، میرا ذکر کرنے کے لیے نماز قائم کرو. ذکر کی سب سے اعلیٰ شکل نماز. لیکن ہمارے ہندوستان پاکستان میں شریعت ہی بدل دی گئی ہے. کہنے نے مولوی صاحب بندہ ساڑھے بندے رہتا ہے، نماز تو نہیں کرنی پڑی، سیدھی کرنی ہے، ذکر کرتا جے پچھلی رات بڑا دل ٹھک 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 بڑا ذکر کرتا. جڑیاں باندھا ہے مولوی صاحب، اللہ کو بڑا یاد کرتا ہے. لوگ سکتے ہوتے ہیں اور بڑا اللہ کو یاد، بس نماز کرنی پڑی انہیں، سیدھے نہیں کرے آیا. ذکر بڑا کر، انا للہ و انا الیہ. ایک کیڑا ذکر ہے؟ ذکر کی سب سے کامل اعلیٰ شکل نماز ہے. نماز پڑھتے وہ ذکر کرتا ہے، ذکر کرتی ہے. نماز نہیں پڑھتے کیا ذکر ہے؟ کہتے ہیں نماز تو اس نے کبھی نہیں پڑھی، بس ذکر پڑھا کر. سون عجیب گھوڑے دے کے دانوں نے پیچھے بغلول اکر تھلے رکھو تو بہ کے گل کر دے. نماز تو کدھر نہیں پڑھی، ذکر پڑھا بس. تو کہڑا ذکر ہے بھئی؟ نماز سب سے اعلیٰ شکل ہے ذکر کی. کہتے ہیں جی دل ٹھک ٹھک
دل چلتا ہے، دل تو ہندو کا بھی چلتا ہے، چکر دل بندہ کو بندہ مر جاتا ہے. عجیب ہے کہ کیا ہے، دل چلتا ہے. نماز کدے نہیں پڑھی، دل چلتا ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. عادت نہیں بنانی، میں نے رعایت دی تھی. جب امن میں ہو پھر اللہ کو یاد کرو، یعنی نماز پڑھو. کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسے اللہ نے تمہیں نماز سکھائی جو تم نہیں جانتے تھے. قرآن کہتا ہے نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی. اللہ نے کوئی نہیں سکھائی، پورے قرآن میں اللہ نے نماز کا طریقہ نہیں سکھایا. کتنی رکھتے ہوں، کتنے رکوع ہوں، کتنے سجدے ہوں، کب کے رات اونچی ہو، کب اللہ نے کس نے سکھائی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کہتا ہے پھر نماز پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھانا اللہ کا سکھانا. قرآن میں ایک نہیں 20 آیتیں ہیں جو محمد رسول کی تھارٹی مقام منواتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ہے قرآن کی تفسیر کرتے. ہر مسئلہ قرآن میں مختصر بیان ہوا. ہر مسئلہ سوائے توحید کو میں بتا چکا ہوں. توحید کا مسئلہ میں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا قرآن. باقی ہر مسئلہ مختصر ہو. اللہ کا نماز پڑھو، اللہ کیسے؟ میں نے نبی بتایا. زکات دو کتنی کم کس کو؟ میں نے نبی بتایا. حج کرو کیسے؟ میں نے نبی بتایا. ہر مسئلہ مختصر بیان ہوا اور اس کی تفصیل کا حق رسول اللہ کو جس پر قرآن نازل. نماز جیسے پڑھنی فرض ہے ایسے پڑھو جیسے رسول پڑھو. لیکن لوگ بھی عجیب ہیں، کلمہ لا الہ الا رسول اور نماز دادی نانی برادری والی. میں مدینہ شریف میں پڑھتا تھا تو الحمدللہ میں مسجد نبی میں درس دیتا تھا. مسجد نبی میں 4 سال درس دیتا رہا اردو زبان میں مغرب عشاء کے درمیان. تو جو سعودی عرب میں اردو والے رہتے تھے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ، وہ ہمارے درس میں بیٹھتے تھے. اور جو امریکہ، برطانیہ، فرانس سے آتے تھے اردو والے آج ہمارے گھر میں، وہ بھی ہمارے درس میں بیٹھتے تھے. عربی مجھے دیکھتے تھے کہ یہ درس کر رہا ہے، دیکھتے تھے پاکستانیوں کو درس کرتا. وہ مجھے کہتے تھے کہ ان کو نماز سمجھا. ان کو نماز پتہ کیوں کہتے تھے؟ نماز میں کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ سنتے نہیں. درمیان میں تسلی آ گئی، سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی. بڑا بھی بہت ہے، سنتا بھی بہت ہے. سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف. تو تعریف کرو. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللہ کی حمد ہے. مجھے عربی کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ حمدن کثیرن کہا، مجھے اللہ نے 30 سے زیادہ فرشتے دکھائے. 30 سے زیادہ فرشتے جو یہ بڑھ چڑھ کے نیکیاں لکھ رہے ہیں. وہ کہتا میں لکھتا ہوں، کہتا میں لکھتا ہوں جس نے یہ حمدن کثیرن کہا. اتنا درجہ ہے. ہمارے یہ بچے بیٹھے ہیں، ان کو بھی حمدن کثیر نہ تھا. ادھر ساڑھے 70 سال نماز پڑھتے ہیں، 960 رکوع تو بس اتنے کھڑے ہی ہوتے ہیں. حمدن کی پڑھنی کی پڑھنی. عربی مجھے کہتے تھے، وہ دیکھتے تھے نا، ان کو پتہ تو نہیں چلتا تھا. مجھے کہتے تھے کہ یار جب مسجد نبوی کا امام رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھ رہا ہوتا ہے، ساری دنیا کے لوگ اس کے پیچھے رکوع کے بعد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تیرے پاکستانیوں کو سجدے میں جانے کی جلدی ہوتی ہے، ایسے کرتے رہتے ہیں. انہوں نے مسئلہ کی ایک کھلونے کیوں نہیں، حمدہ کیوں نہیں پڑھتے، یہ کیوں نہیں کھلونے، انہوں نے کی روڑا ہے. میں کہتا تھا کہ یہ کہتے ہیں مدینہ میٹھا میٹھا مدینہ، سبحان اللہ. مدینے کی گلیاں جیسے سرکار رہی تڑیاں، مسجد نبوی کے مینار نظر آ گئے، تیری رحمت کے آثار نظر آ گئے. مدینہ مایا ہونا، مدینہ مدینہ ہوئے مایا ہونا، مدینے میں خواہ میری اکھاں سرما. کیا بات. پر
پر نماز دادی نانی بیبے والی جڑی 10 سال دی عمر چ سکھی سی اتنے بھی اٹھ بیٹھ کوئی پڑھنی یہی حال ہے. میں نے پوچھتے سے نبی لوگ کی رو رہے سارے لوگ جو کھڑے ہیں مسجد نبوی کے امام کے پیچھے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی پڑھ رہے ہیں. مسجد نبوی میں پوری دنیا کے لوگ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہیں. تیرے پاکستانی کھڑے ہونے کی بجائے سکتے. ان کو کیا مسئلہ ہے؟ میں کہتا تھا یہ کہتے مدینہ بہت اچھی جگہ ہے قربان جائے مدینے پہ. مدینے دیا گلیاں سکار لگیاں تلیاں لیکن نماز دادی نانی برادری محلے والی کوئی پڑھ نہیں. 10 سال کی عمر میں جو نماز سیکھی تھی جو شروع ہی غلط ہو 70 سال ہو گئے کچھ شروع پڑے. سارے علماء کہتے ہیں کوئی اختلاف نہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تمہارا وجود قبلے کی طرف ہو اور تمہاری ہتھیلیاں بھی قبلے کی طرف نماز شروع کرو. انگوٹھے کرنا دے تھلے ہتھیلیاں آسمان نو پتہ. اور یار وہ تینوں فون آیا سی گورنر اس چو تو کیا سی گورنر نو ملن. ہاں مینوں بھی فون آیا ہے گورنر کو جانے کو پروٹوکول میں مجاز بھی کی کرنا ہے. جب گورنر کا پروٹوکول اللہ نے کوئی نہیں. جبریل آیا اسلام 10 دفعہ نماز پڑھائی جبریل نے رسول نے پیچھے پڑھی گا یہ نماز ہے جو اللہ چاہتا ہے. دس سال کی عمر میں جو نماز سیکھی تھی پتہ ہی کوئی نہیں. 12 لاکھ روپیہ حاجی لگا آتا ہے 12 لاکھ. اور جو اٹھ کے بیٹھ کے محلے والی نماز ہے وہی ہوتے پڑھ کے آتا ہے مکے میں. مجھے وہ کہتے تھے عربی تو ان کو یہ نہیں کہتا کہ مدینہ بہت اچھا ہے بڑی عزت کرتے ہیں اور نماز دادی نانی برادری والے پڑھتے ہیں. تو نے ان سے کبھی نہیں پوچھا کہ جبریل مدینے میں آیا لا کے لاہور میں آیا تھا وہی کہاں نازل ہوئی تھی؟ ان سے پوچھو نہیں تو ان کو بتاتا. میں کہتا تھا وہ تو ان کو میں کہتا ہوں کہ جب تم پاکستان میں تھے تو کہتے تھے یا الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی. اگے میں کہ سمندر چھاڑ مانی چکو فاذکر اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی ہے. نماز وہی قبول ہے اللہ کے ہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی. تو جیسے نماز پڑھنی فرض ہے ایسے یہ بھی فرض ہے کہ نماز رسول کے طریقے کے مطابق. بڑی اہمیت ہے نماز کی. اللہ نے رہتے دے دی چھٹی نہیں دی نماز. یا اللہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ لیں. میں سجدہ رکوع نہیں کر سکتا اشارہ کر لیں. مجھے پانی تکلیف دیتا ہے تیمم کر لیں. میں مسافر ہوں 2 پڑھ لیں جمع کر. میں جہاد ہوں 1 رکعت پڑھ لے میں 4 کا ثواب لکھ دوں گا. اللہ نے رہنے دے دی چھٹی دی. نماز تو چھٹی کوئی رہتا پڑی موڑی اور چھٹی. اچھا اس میں نیابت بھی نہیں چلتی. روزہ ہے نا آدمی پر فرض ہے مرد ہے اور بوڑھا ہے سخت بیمار ہے دوسرے کو روزہ رکھوا دے ہو جائے گا نیابت چل جاتی ہے. حج فرض ہے سفر نہیں کر سکتا دوسرے کو کرا دے جس نے پہلے کیا حج بدل ہو جائے گا. زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے 10,000 زکوٰۃ دینی ہے نقدی نہیں ہے. اپنے بھائی دوست کو کہہ دے میری طرف سے بھی 10,000 زکوٰۃ دے دو جو میری بنتی ہے میں اپنے بھائی کو بعد میں پیسے بھیج دوں ہو جائے گی. زکوٰۃ میں نیابت چل گئی روزے میں نیابت چل گئی حج میں چل گئی. اور نماز میں فرما بردار بیٹا کہے ابو میں جا رہا ہوں اندھیرا بڑا ہے گلی کے اندر ٹھوکریں لگیں گی اونچی نیچی جگہ ہے میں جا رہا ہوں میں اپنے پیارے ابو جان کی بھی 4 رکعتیں پڑھتا ہوں گا. نہیں ہو سکتے نہیں ہوگا. خود پڑھو نہ نبی کو معاف ہے نہ امتی کو معاف. رہتے دے دی اللہ نے لیکن نماز معاف نہیں. چھٹی وجہ اللہ کہتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. وجہ یہ
اللہ کہتا ہے میرے بندو سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا. یہ سجدہ نماز اللہ سے محبت کی دلیل ہے. میرے بندو میری بندیوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارا دل کبھی میری محبت سے خالی ہو. میں ہر وقت چاہتا ہوں تمہارے دل میں میری محبت رہے. یہ نماز اور سجدہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں دیا کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. سجدہ نماز اللہ سے محبت کی دل. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرح. یہ سن کے اگر تو آتا ہے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، دوست احباب کو چھوڑ کر، ساری مصروفیات چھوڑ کر تو مسجد میں آتا، اللہ کی قسم تیرے دل میں اللہ کی محبت ہے جو تجھے مسجد میں لے آئی. اور حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح سن کے تو مسجد میں نہیں آتا، بیوی بچوں میں بیٹھا رہتا ہے، کاروبار میں 2 اور 2 4 6 اور 8 یہ گنتا رہتا ہے، دوستوں کی محفلوں میں بیٹھا رہتا ہے. ان کے لیے گڑ 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 40 سال ہو گئے، گڑ 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 بچوں کو شہر نکلی، کنروں کلی کے چہرے پر کے بوتھے دیکھ لے کہ ہمیں اننے ہی ہو جان، بوتھے بیٹھا رہتا ہے. لوگ شہروں میں چوکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں 2 گھنٹے، یخ یخ بک بک یخ یخ بک بک کرتے رہتے ہیں. 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں کا 1.25 گھنٹہ 1.5 بنتا ہے. تجھے پیدا عبادت کے لیے کیا، اور 24 گھنٹوں میں خالق پیدا کرنے والا، خالق کے مالک کے رازق کے خوراک دیتا ہے، غذا دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، گھر بار بیوی بچے، زمین آسمان چاند سورج ستارے، ندیاں نالے پہاڑ سمندر دریا، لہلاتی کھیتیاں باغات، سب کچھ تیرے لیے بنایا. دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، گھر بار بیوی بچے، اتنا کچھ تجھے دیا. اور 24 گھنٹوں میں گھنٹہ 1.25 تو نہیں دے سکتا. اللہ کی لعنت ہے تیری زندگی پر، جنگل کے خنزیر سے بھی بدتر ہے. کھانا پینا سونا، کھانا پینا سونا، کوئی زندگی ہے یہ تو جانور کی زندگی. اس لیے فرمایا بے نماز مشرک ہے، بے نماز کافر ہے، بے نماز جہنمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چل رہا ہے، میں ان گھروں کو آگ لگا دوں، نماز پڑھنے نہیں آتے. بے نماز کی شکل میں محمد دیکھنے کے لیے تیار ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک حدیث میں مجھے بے نماز سے جنگ کرنے کا حکم ہے. جنگل کے درندے کا خون اور بے نماز کا خون محمد رسول اللہ کی نظر میں برابر. گھروں کے گھر بے نماز، محلوں کے محلے بے نماز، برادریوں کی برادریاں بے نماز، مارکیٹوں کی مارکیٹیں بے نماز، بازاروں کے بازار بے نماز، بے نماز. لگتا ہے ہندو سکھوں کے گاؤں، ہندو سکھوں کے محلے، ہندو سکھوں کے خاندان، ہندو سکھوں کی برادریاں، ہندو سکھوں کی مارکیٹیں بے نماز. نہیں تو تیرا کلہ کیا ہے اسلام سے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا. 4 باتیں جس میں ہوئی پکا منافق ہے، پکا منافق. 4 باتیں جس پکا، 3 ہوئی تو 3 سے منافق، 2 تو آدھا، 1 تو 4. جھوٹ والا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت اور گالی پکڑنا. جھوٹ بول، قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. جھوٹا بھی لعنتی، شیطان بھی لعنتی. ماشاءاللہ مسلمان ہے نا، پڑھتے تو قرآن ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. کیا معنی؟ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اور جھوٹ بھی بولتا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. یا اللہ جھوٹوں پر تیری لعنت.
میں بھی ایک جھوٹ بولنے والا لعنتی، مجھ پر بھی تیری لعنت، لعنت اللہ الکاذبین۔ ہیں تو مسلمان، قرآن تو پڑھتے ہیں، اپنے آپ پہ لعنت کرتے۔ لعنتیوں کا کام ہے جھوٹ بولنا۔ آج کل جھوٹ بولنا عقل مندی کی دلیل ہے۔ جو سیدھی بات کرے کاروبار میں، تو کاروبار کر رہا، شاہ نوٹ لے کے جائے گا، بٹا جنید بغدادی، کاروبار کے طریقے بھی کو سیکھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جو جھوٹ بولے نا، ادھر کی چھوڑے ادھر کی چھوڑے، ایسی چھوڑے پیچھے پکڑی بھی نہ جائے، آدھا گھنٹہ بیٹھو پتہ نہ چلے کہنا کیا چاہتے ہیں، کہنا دماغ ہے، کمال دماغ، پلے نہ جاتا بے ایمان، تو کہنا دماغ ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں وقت آئے گا معروف منکر ہو جائے گی، منکر معروف ہوگی، اچھائی کو لوگ برائی کہیں گے، برائی کو اچھائی کہیں۔ آج وہ دور بے ایمان کو ذہین کہتے ہیں اور بے حیا کو حسین کہتے ہیں۔ جھوٹ بولے جا پڑا، اور جو کپڑے میں لپٹ کے جا رہی ہے چادر میں، اماں چنگا ہے، پتہ نہ لگے کون ہے۔ قرآن کہتے ہیں اچھی بات۔ اور جو ادھر سے ننگی، ادھر سے کندھا ننگا، ادھر سے پڑن ننگا ہے، بڑی مت بڑی۔ بے ایمان کو ذہین کہتے ہیں اور بے حیا کو حسین کہتے ہیں۔ رسول اللہ فرمایا جو عورت بن ٹھن کے بن سور کے چلے، مٹک مٹک کے خوشبو بڑکیری لگا کے چلے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ وعدہ خلافی، پیسے نہیں بنے، بھائی کو کہو یار نہیں مجھے ٹائم دو، اس کو کہا اس کو مہلت دے، اللہ تمہیں مہلت آسانی کر، اللہ آسانی کر، نہیں دے سکتا معاف کر، اللہ معاف کر، اس کو یہ کہا اس کو کہا دے دو واپس کر۔ اگر تو پیسے دے سکتا ہے اور تو نہیں دے رہا، اپنا سیزن چلا رہا ہے، تو ظالم ہے، مطر الغنی ظلم۔ اور یہاں 3 مہینے کا وعدہ کیا اور 3 سال ہو گئے، وہ آتا ہے یار ہونتا دے دے، بڑی پریشانی ہے، اور وہ بھولتا ہے، اور دے کے مرا گئے، لہتا بیٹھے ہیں، اٹھے چڑھے ہونا تو یہ منافق ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ، یہ منافق ہے۔ اور تیسری بات امانت میں خیانت۔ فرمایا وقت آئے گا امانت ختم ہو جائے گی، لوگ اشارے کریں گے فلاں جگہ ایک ایماندار رہتا ہے۔ آج وہ دور ہے یار تو ساڑھے اتھے کتے پرینڈا میں نا اتھے ایک بندہ ایماندار رہتا ہے، تو اپنے پرینڈ چ ایک ایماندار رہتا ہے، ایک ایماندار پرینڈ چ رہتا ہے، کہنا انا للہ، ایک ایماندار۔ جب تو ساڑھی مارکیٹ چاہے نا اتھے ایک بندہ ہے پیچھے دکان ہے، بڑا ایماندار ہے، لوگ اشارے کریں گے امانت ختم ہو جائے گی کہ فلاں جگہ ایماندار رہتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ گاؤں بےایمانوں کا، محلہ بےایمانوں کا، مسجد بےایمانوں کی، یہ بازار بےایمانوں کا، یہ خاندان بےایمانوں کا، یہ محکمہ بےایمانوں کا، یہ حکومت بےایمانوں کی، سب بے ایمان، ایک ایماندار رہتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور چوتھی بات گالی بکنا۔ آپ کا کسی سے معاملہ ہے، اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے، پنچایت بلاؤ، 4 آدمی اکٹھے کرو، اجازت ہے، آپ اونچی بول سکتے ہیں، مسجد میں بھی پکڑ سکتے ہیں، لیکن گالی دینے کا کیا؟ سبحان اللہ الحمدللہ آمین، اور ایسی گالی پکڑ بولے یہ حاجی صاحب نے گالی دیتا، یہ تجربہ صاحب، یہ مجاہد صاحب انکار کرتا ہے، کہتا ہے اے زہریلا بچھو، ان کی گال تو سنی نہیں، یہ وہ گال کرتے ہی سن کے کرنا جو دھواں نکل جائے، منافق۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اس میں 4 باتیں ہوں، پکا منافق ہے، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، اور امانت میں خیانت، اور گالی بکنا۔ یہ حدیث ذہن میں رکھو، پہلے بھی سنی ہوئی ہے، اور اپنا خاندان دیکھو، برادری دیکھو، محلہ دیکھو، بازار دیکھو، مارکیٹ دیکھو، منافق ہی منافق، کوئی پورا منافق، کوئی 3 سے آدھا ایک طرف وٹتے پہ۔ اللہ ساڑھے حال پہ رحم۔ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
آگے کہتا ہے جناب آپ میرے رسول ہیں، مجھے نصیحت کرو، کوئی نصیحت کرو. اللہ تغضب، غصہ نہ کرے آقا. ٹھیک ہے نا، ایک اور نصیحت کرو، اللہ تغضب، غصہ نہ کرے آقا. ٹھیک ہے، ایک اور نصیحت کرو، میں اللہ تغضب، غصہ نہ کرے آقا. صحابی جو سن رہا تھا وہ کہتا ہے، وہ بار بار پوچھتا رہا مجھے نصیحت کرو. رسول صاحب بار بار یہی کہتے رہے کہ غصہ نہ کرے آقا. غصہ، یہ غصہ، بدگمانیاں، جلد بازیاں اور زبان کی تیزیاں، زبان کی کٹیں، الٹی سیدھی باتیں، ان سے میں اپنی دنیا ہم نے جہنم بنائی ہوئی ہے. برادریاں ٹوٹ گئی، طلاقیں ہو گئی، گھر اجڑ گئے، مکان بک گئے، پلاٹیں بک گئی، عدالتیں بھری پڑی ہے. یہی ساری پریشانی لگا رکھی اپنا خود. دو فساد کے جملے ہیں دنیا میں، یہ سارا ہمارے محلوں میں، گھروں میں فساد پھیلا. ایک یہ، ایک جملہ فساد کا یہ ہے، تو مجھے نہیں جانتا، دسا میں کہا ہوں، میں تم دسا میں کہا ہوں نا. انہیں کیا ایک تعارف طرح قرآن نے کرایا، دو باری پیشاب والی جگہ تو نکلے ہیں. اور ایک فساد کا جملہ ہے، تو اپنے آپ کو کی سمجھنا کہنا رابطہ بندہ رسول صلی اللہ امت امید ہے کہ اللہ معاف کر دے. گل گئی موکل ایتھے غصے جو کھنڈ کہیں نہیں نکل رہی. بیٹے کی شادی تیار ہو گئی، السلام علیکم جناب میرے بیٹے کی شادی ہے، تھوڑا بھی بچہ لگتا ہے، میں کوئی نہیں ہوں نہ دو نہ دو مما دینا سمجھا میری شادی کو نہیں. کہنا کی حال ہے، کہنا کی حال ساری پوچھنا ہے، کہڑی کہڑی دسی ہے. کہنا یار میں نے تو کوئی نہیں یاد. ایتھے لکھی نے، ایتھے ساری ایتھے لکھی ہیں، خود کر حسد کوڑ ایتھے پڑے ایتھے لکھی ہیں. تیرا رب رجسٹر لکھی بیٹھا انہیں کو نہیں پتا. چھوڑ دو، معاف کر دو، اللہ کی قسم اللہ تمہیں معاف کرے گا. اتنی باری چھتری نہ لگاؤ، اللہ نے لگا دی تو کیا کرو گے. سب سے مشکل کام آج دنیا میں اپنی اصلاح، اور سب سے آسان کام دوسرے پہ تنقید. نہ تھی جب ہمیں آج اپنے کی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اب غیرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، ہاں جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا میں نہیں جاتا جنت میں، وہ نہیں جائے گا. باقی سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حیران ہو کے پوچھا کہ وہ جنت جس کی چوڑائی زمین آسمان کے درمیان، دودھ شراب شہد کی نہر، مشکہ پھول کا گارا، زعفران کی مٹی، سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار، اس جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے. پھر آپ نے بات سمجھائی کہ زمان سے تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں نہیں جاتا، سارے تیار میں، بارے والے جاؤں اسی سے قدم نہ پاؤں، بارے والے جاؤں آرام کھاؤں، بارے والے جاؤں لوگوں کو سکھاؤں، بارے والے جاؤں بدماشیوں کے باہر نہ آؤں، بارے والے جاؤں قربان کیے. یہ زمانی بات ہے. صوفی تشک حسین بولے مشروع کری مناج کون کچھ آل حدیث سننے ہیں، اسی آل حدیث سننے ہیں. تو کی نشانی کہتا ساڈی نشانی ہے کہ نارنگ منڈی کے چاول پکے ہوں، خوشبودار، لمبے لمبے، مرغ روسٹ ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ تو علاوہ کسی دوسرے کا نظر میں آج چڑھاوا ہے، کسی دوسرے اسی نہیں کھانے الگ بڑی چلی گا. اللہ تعالیٰ نے قائم رکھے اے اسی نہیں کھانے، نظر غیر اللہ اسی نہیں کھانے. سود کہنا کھا جانے، دھوکھا کہنا کر جانے، ملاوٹ کہنا کر جانے، دودھ چ پانی نہیں کہنا پانی چ دودھ پانے، دودھ چ گرم پانی پائے، پانی دودھ پانے. انا للہ آل حدیث سننے ہیں، اسی آل حدیث. اور دعوے آرزو کی بات نہیں. ایک آدمی کو بھوک لگے، روٹی بھوک دور ہو جائے گی، اڈے پہ کھڑا ہو جائے لاہور پہنچ جائے گا. فرمایا بات یہ ہے من اطاعنی فقد دخل الجنہ من عصانی فقد ابا. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے اپنی مرضیاں کی، میری نافرمانی کی، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. جس کو دیکھو عقیدہ میرا بتایا ہوا، نماز جو میں نے سمجھائی، درود جو میں نے بتایا، اس پہ تسلی وظیفہ
جان مال سے ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہے، یہ جنت میں جانا چاہتا ہے۔ اور جو کلمہ پڑھ کے ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا ہر علاقے کا لہدہ ہی تالتا، ہر علاقے کا لہدہ ہی عادت رہا، آپ کو پھر جانے کے لیے وہاں چلے جاؤ، آپ کی بہن دودھ نہیں دیتی وہاں چلے جاؤ، آپ کو صحت آپ ہونا رب کس واسطے کہ فقیرہ نے سننے کا دیتا رب نے اٹھ کے لے گا، ہم کو تو چاہیے منڈیاں بھر دیتا ہے فروٹ اور سبزی کی، لے جاتے ہیں لوگ ریڑے بھر کے کھا جاتے ہیں شام تک، صبح پھر منڈیاں بھر دیتا ہے اور کہتا ہے کھاؤ لیکن پڑھیے اللہ کیا مطلب حوصلہ کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ، نماز دادی نانی والی، کاروبار یہودیوں والا، شادی کمیوں سکھوں والی، زبان پہ جھوٹ گالیاں، دل میں اثر کوڑ سود دھوکہ جوا ڈنڈے مارنا رام خوری فاقیری یعنی بیوی بیٹی کا نظر گندا لباس مرد کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر نہیں ہو رہا، داڑھی کے بال مونڈ کے گٹر کی گاندہ نالیوں میں پھینکنے سے بال نہیں آ رہا، اور ہندو یہودیوں کی رسمیں فحشی گندی ننگی تصویریں، جیب کے اندر 10 سال سے بے نماز ہے، 15 سال سے حرام کھا رہا ہے، 5 سال سے جھوٹ بول رہا ہے، دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی۔ اللہ بھی پھر کہتا ہے دیکھی جائے گی، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانا نہیں چاہتے، اللہ میں ان لوگوں میں کرے جو جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ عورتوں کے لیے تو ویسے جنت آسان ہے، عورتوں کے لیے تو جنت بڑی آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 ٹائم نماز پڑھے، 5 ٹائم نماز پڑھے، اللہ اللہ، رمضان کے روزے رکھے، خامد کی اطاعت کرے، اس کی غیر حاضری میں اپنی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں کون جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں کہ جو عورت 5 ٹائم نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، خامد کی اطاعت کرے، اس کی غیر حاضری میں اپنی جان اس کے مال کی حفاظت کرے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں کون جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے کہ یہ اور جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ بہت خوشی ہوئی، پہلے بھی ناطق تمہارے شگرد ہیں قاری شعیب صاحب، تو بھائی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے لڑکا دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عالم بابر بنائے، ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اس سے اللہ زیادہ کام لے، سب لوگ جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی نیک دل خواہشیں پوری کرے، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا حق حلال کا رزقار دے، اور سب کے بچے جو کہ اولاد ہیں انہیں 1 سال اولاد دے، جن کے بچے بچیاں بڑے ہیں اللہ ان کے رشتے کرا دے، جن کے رشتے ہوئے ہیں اللہ ان کو امن سکون عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون کرے، ملک کے حالات اللہ اچھے کرے، اندرونی بیرونی دشمنوں سے بچائے، اللہم انصر جہاد والمجاہدین، اللہم نجِ اخواننا من السجود، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اكفنا بحلالك وحرامك وغننا بفضلك ومن سواك، اللهم انا نسألك جنة الفردوس، اللهم اجرنا من النار، اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔